بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، آج کا عنوان شفاعت اور اللہ کے پاس کون شفاعت کر سکتا ہے، کس کی یہ طاقت ہے اور کس کو یہ اجازت ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، یہ آیت الکرسی جو آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے، اس کے حضور یعنی اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت کرے۔ شفاعت تو دور کی بات ہے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ نجم میں، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے اور پسند کرے۔ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا، جس کو اللہ پسند کرے گا اسی کو اجازت دے گا۔ بھائیو، کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجازت نہ مل جائے۔ حضرات محترم، شفاعت کبریٰ، شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن سب سے بڑی شفاعت کبریٰ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ان کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ مقام محمود ایک بہت ہی عظیم الشان جگہ ہے، اللہ رب العالمین اس پر آپ کو فائز کرے گا۔ بھائیو، قیامت کی ہولناکیاں آپ سن چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زمین بدلی ہوگی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ زمین، آسمان اور سورج بھی بہت قریب ہوگا، کوئی دوسرا آسمان بنائے گا اللہ، کوئی دوسری زمین ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، گرمی شدید ہوگی، لوگ ننگے ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ ماں کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر کون سا خوش نصیب ہے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بھائیوں، قیامت کا دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ اول من ينشق عنہ الارض، سب سے پہلی جو زمین پھٹے گی کسی کی، قبر شق ہوگی، میری ہوگی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہوں گے، قبر سے نکلیں گے اور فرماتے ہیں آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ تو بھائیو، آپ فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض اي يضطرب الناس بعضهم الى بعض، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ماجا اضطرب، قیامت کے دن لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد فیأتون آدم فیقولون اشفع لنا یا الی ربک، اے آدم علیہ السلام ہماری شفاعت کیجئے اپنے رب کے پاس جا کر۔ فیقول لست لها، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس کام کے قابل نہیں۔ ولیکن علیکم بابراہیم، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جاؤ ان کے پاس، فإنہ خلیل الرحمن، وہ خلیل الرحمن ہیں، ان سے بات کرو۔ فیاتون ابراہیم، بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقول لست لها، وہ بھی کہہ دیں گے میں اس قابل نہیں۔ علیکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنہ کلیم اللہ، وہ کلیم اللہ ہیں۔ فیاتون موسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بعیسیٰ، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی ترجمہ جو پہلے میں نے کیا وہی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کی روح ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے کلمہ نے کن اس سے پیدا کیا وہ ہیں۔ فیاتون عیسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الانبیاء شاف روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ فیاتونی، لوگ آئیں گے، فیقولو انا لها، ہاں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، میں ہی اس کے لائق ہوں۔ فاستأذن علی ربی، اپنے رب سے اجازت مانگوں گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ سے اجازت مانگیں گے۔ فاستأذن علی ربی فیؤذن لی، مجھے اجازت دی جائے گی۔ وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآن، کہ اللہ رب العالمین مجھے الہام کریں گے، حمد و ثنا مجھے اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، الہام کریں گے جو مجھے ابھی نہیں معلوم۔ لا تحضرنی الآن فأحمدہ بتلک المحامد، ان حمد و ثنا کے ذریعے میں اللہ کی تعریفیں کروں گا، تعریفیں کرتے کرتے وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، سجدے میں گر جاؤں گا۔ منظر لا، یہ قیامت کا منظر ہے، ہولناکی ہے، خوف ہے، افراتفری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تعریفیں کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سر کو اٹھائیے، وقل یسمع لک، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطا، اور جو مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فاقول یا ربی امتی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب میری امت میری امت۔
فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انطلق، آپ جائیے، فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، جن کے دلوں میں شعیر جو کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے، توحید ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے خالص، ان کو آپ جہنم میں سے نکال لیجئے۔ فانطلق فافعل، میں ایسے ہی کروں گا، ثم اعود فاحمدہ، پھر میں واپس آؤں گا، پھر اللہ کی تعریفیں کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ ایسے ہی فرمائے گا اپنے سر کو اٹھائیے اور کہیے، بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے۔ میں کہوں گا اے رب امتی امتی، یہاں دیکھیے امتی امتی، دنیا میں بھی امتی امتی، یہی دعا کرتے تھے، اب کہیں گے امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے نکالیے، فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردلة، کہ اگر ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اگر اس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، توحید یعنی توحید پر کاربند تھا، پابند تھا، لیکن گناہ ہوئے، جہنم کا مستحق ہو گیا یا جہنم میں چلا گیا، اب اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کو جہنم سے نکالیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید تھی، شرک نہیں کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، مشرک نہیں تھا، اس کو جہنم سے نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو بھی نکالوں گا اور پھر واپس آؤں گا، پھر اللہ کی تعریفیں کروں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، پھر اسی طرح آپ کہیں گے کہ اے رب میری امت، پھر اللہ رب العالمین جاتے کیا فرمائیں گے؟ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من ایمان، کہ جائیے جس کے دل میں رائی کے دانہ اس سے بھی پھر کم یعنی اس سے بھی اور کم کیجیے، اور کم، 3 درجے آپ نے کر کے اللہ نے بتایا، اس سے بھی کم اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اس کو آپ جہنم سے نکال دیجئے۔ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، اس کو نکالیے، فَأَنْطَلِقُوا فَأَفْعَلْ، اللہ کہے کہ جا کے نکال دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کر ایسا کریں گے۔